درود شریف پڑھیں اللہم صلی منبع العلم والحلم والحكم والصلاة والسلام دائما ابدا عليك يا نبي الله يا حبيب الله يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بے پناہ کرم اور اس کا بڑا احسان ہے جس نے ہم جیسے آج اس اداکار گناہگار نکمے ناکار روسیا بندوں کو اپنے محبوب ولیوں کی سجائی ہوئی اس محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا، ہم اس کا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اس کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اس کا ذکر خیر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے۔ ہم کیا اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، اور یہ نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما، اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، جب حضور کے امتیوں کے مرتبے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود بیان فرمائے تو انبیاء علیہ السلام نے خواہش کی کہ میرے مولا تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ اور یہ نعمت بھی ہمیں، یہ نعمت عظمیٰ بھی ہمیں بن مانگے ملی۔ یہ ہماری کوشش اور کاوش اتنا، اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ارے ہم اللہ کی مہربانی سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے خوش عقیدہ گھر میں پیدا ہوئے، کسی اور گھر میں پیدا نہیں ہوئے، جہاں پر گستاخ رسول ہوتے وہاں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس محبوب کی امت میں کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ہم حضور کا ذکر نہ لے جائیں۔ ہم اس کا ذکر خیر کس طرح کر سکتے ہیں کہ جبکہ اس نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیا۔ کلمہ اس وقت مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور کا ذکر نہ کر لیں۔ دیکھیں دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے۔ آپ اس اوقات کو اگر دیکھ لیں، ان اوقات کو لہجہ بہ لہجہ لمحہ بہ لمحہ پیچھے کریں تو ایسا محسوس ہوگا کہ بھئی آج جیسے اس وقت عشاء کی نماز ہو چکی ہے تو کہیں اور عشاء کی نماز ہو رہی ہوگی، اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا عشاء کی نماز ہوتی رہے گی، جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا عشاء کی نماز ہوتی رہے گی، پھر کہیں پر فجر کا وقت ہو جائے گا۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر خیر ہر وقت جاری ہے۔ جب اللہ کا ذکر جاری ہے تو حضور کا ذکر خود بخود جاری ہے۔ ابھی انہوں نے نعت شریف میں انہوں نے ذکر کیا کہ ذکر پنجگانہ میرے حضور کا ہے، ذکر شامل نماز میں خالد پنجگانہ میرے حضور کا ہے، تو حضور کا ذکر پنجگانہ ویسے ہی جاری و ساری ہے۔ پھر جہاں جہاں بھی لوگ ایمان والے دفن ہوتے ہیں، جب وہ دفن ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو حضور کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ حضور کا دیدار اب کہاں کہاں کون کون مر رہا ہے، کہاں کہاں دفن ہو رہا ہے، حضور کا دیدار وہاں ان کو کرایا جا رہا ہے، اور کوئی تصویر نہیں دکھائی جا رہی۔ ارے حضور خود تشریف لے آتے ہیں، خود تشریف لے آتے ہیں، بیٹھے تو اس رجل کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا کہتے ہیں اس رجل کے بارے میں؟ یہ نہیں کہتے کہ اس تصویر والے کے بارے میں کیا جانتے ہو، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں کہ انہی کی خاطر تو ہم دنیا میں آئے، انہی کی وجہ سے تو یہ دنیا میں رنگ و بو سجائے گئے، انہی کی وجہ سے اللہ نے یہ کائنات بنائی۔ ارے یہی تو ہمارے آقا مولا جن پر ہم سب کچھ اچار کرتے ہیں، اور اسی گواہی پر ان کے ایمان پر ان کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ جو حضور کو پہچان لیتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی اور پہچان، کوئی اور سوال کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بعد کوئی اور سوال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو حضور کو پہچان لیتے ہیں، جب وہ پہچان لیتے ہیں تو پھر یہیں پر سوال و جواب بند ہو جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ میرے حضور کس کس جگہ موجود نہیں ہے،
کہاں کہاں موجود نہیں ہے اور کیا کیا نہیں جانتے حضور۔ ارے اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جو کسی کو عطا نہیں فرمایا، میرے آقا کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ ہم اپنے سلسلے کے ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، صوفی شاہ انعام الرحمن قدوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پچھلے ماہ سالانہ اسے مبارک ہوا۔ جب آپ ملک شام میں واپس تشریف لا کر کے حج کر کے ایک جگہ پر قیام فرمایا، جس جگہ پر قیام فرمایا تو وہاں پر کچھ لوگ جو خوش عقیدہ تھے وہ آئے، انہوں نے قدم بوسی کی، دست بوسی کی، آپ سے اظہار خیال کیا، آپ سے تصوف کے بارے میں سوالات کیے، آپ سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ ان میں ایک شخص ایسا بھی موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ ہم تو اس زمانے کی باتیں ایسا لگتا ہے جیسے کہانیاں، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں عیسائی تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی دیکھیں تو مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا، وہ زندہ ہوتا تھا اور اڑ جاتا تھا۔ جو نابینا ہوتے تھے پیدائشی ہاتھ ان کے چہرے پر پھیر دیتے تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے یہ کہا کرتے دیکھو تم ہم سے پوچھنا نہ رکھا کرو، بلکہ تمہارے گھروں میں جو کچھ تمہارے اس میں برتنوں میں جو کچھ تمہارے بکسوں میں چھپا ہوا ہے وہ سب مجھے معلوم ہے۔ لیکن آج کل ایسے کہاں، آج کل تو صرف نام ہی نام رہ گیا ہے۔ آپ سنتے رہے، آپ برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ وہ یہ کہتا رہا، وہ گستاخ وہ یہ ذکر کرتا رہا، پھر وہ حضور تک جب پہنچا تو آپ کو